بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اسلام آباد میں اس وقت بھی نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے حوالے سے بہت ساری خبریں سرگرم ہیں. وزیر اعظم نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے آج رات یہ سمری بھیج دیں گے, ایڈوائس بھیج دیں گے پریزیڈنٹ کو, جس کے اوپر پریزیڈنٹ اگر دستخط کریں گے تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, ورنہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, مدت اپنی پوری کر لے گی, اور یوں 90 دن جو ہے وہ مل جائیں گے انتخابات کے لیے موجودہ حکمران اتحاد کو, جو کہ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد حکومت کے خاتمے کے ساتھ اتحاد بھی ختم ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہت سارے نام جو ہیں وہ سرکولیٹ کیے ہو رہے ہیں, اس میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے, فواد حسن فواد صاحب کا نام بھی ہے, حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی ہے, مگر جو دیگر نام آ رہے تھے وہ کم از کم ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نام آ جائے اچانک جس کے اوپر راجہ ریاض صاحب بھی رضامند ہو جائیں اور کوئی التوا بھی نہ ہو. اب تک جو التوا ہے وہ صرف اور صرف حکمران اتحاد کے بیچ میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی کانسلٹیشن جو تھی وہ اس میں چاہیے تھی, اور اب لگتا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب اور تصدق جیلانی صاحب دو نام جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فارورڈ کیے ہیں پرائم منسٹر کو. خود پی ایم ایل این کے کون سے آئیں گے نام ظاہر ہے وہ بھی اپنے اس میں ایڈ کریں گے. امکان اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے نام کے اوپر کوئی اختلاف فی الحال سامنے نہیں آیا. حفیظ شیخ صاحب کے نام کے اوپر اختلاف پی ایم ایل این کی طرف سے تھا, اور اسی طرح سے جو دیگر نام تھے ان کے اوپر بھی, لیکن اس نام کے اوپر تاحال کوئی اختلاف جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا. تو ہو سکتا ہے, امکانات میں سے ہے کہ اگلے جو وزیر اعظم ہوں وہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کیا فرق پڑ جائے گا نگران وزیر اعظم کے آنے یا جانے سے. پچھلے 15-16 مہینے میں حکومت کی کارکردگی کیا رہی, کیا پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوئی, کیونکہ پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ مہنگائی کم ہوگی, جمہوریت مضبوط ہوگی, سویلین بالادستی ہوگی, ووٹ کو عزت ملے گی. لیکن کیا ان 16 مہینوں کے اندر واقعی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا جمہوریت کمزور ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو لیجسلیشن ہوئی ہے گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر, خاص کر کے گزشتہ ایک مہینے میں تقریباً کوئی 100 کے قریب بل پاس ہوئے ہیں, اور آخری ہفتے کے اندر 52 بل پاس ہوئے ہیں. ان میں سے بہت قابل اعتراض بل بھی تھے جن کے اوپر پراپر پروسیجر جو ہے وہ بھی فالو نہیں کیا گیا. یہ اعتراض اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور بہت ساری لیجسلیشن ٹھیک بھی ہوئی ہے. آج پیمرا ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہوا ہے, اس میں بہت ساری جو چیزیں تھیں, مثلا چیئرمین کی جو اتھارٹی تھی وہ ختم کی گئی ہے, ان کی جو تعیناتی ہے وہ بھی یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ کرے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہوں کا معاملہ ہے میڈیا ورکرز کا, وہ بھی باؤنڈ کیا گیا کہ 2 مہینے کے اندر اگر تنخواہ نہیں ملیں گے تو اشتہارات روک لیے جائیں گے حکومت کی طرف سے, سرکار کی طرف سے. لیکن پھر بھی اس میں بہت گنجائش, اور ہر قانون کی طرح بہت سارے گنجائش جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. آج جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کی ایک پٹیشن تھی یا ان کی اپیل تھی, اور وہ تھی کہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے. وہ مسترد بھی ہوئی ہے. ان کا مستقبل کیا ہے؟ انتخابات 90 دن کے اندر کیوں ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ اس پہ بہت زیادہ خدشات ہیں. کیوں خدشات ہیں؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا مگر وہ تشریف نہیں لائے, اور ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ تشریف نہیں لا رہے. اسی طرح سے ابھی منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم گورنمنٹ سے بھی کسی کو لینے کی کوشش کریں گے. تو اطہر, پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ دیکھیں, نام تو فائنل ہو چکا ہے جو بھی نام ہے, اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسی ریاست ہو, ایک جوہری طاقت, اور ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ کون ہوگا ہمارا اگلا وزیر اعظم. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا, چاہے وہ حکومتی شخصیات ہیں, حکومتی اتحاد والے ہیں. اب اس کی اناؤنسمنٹ اگلے 24 گھنٹے میں ہوتی ہے, 48 گھنٹے میں ہوتی ہے, یا پھر شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ 14 اگست کی تقریر کرنے کے بعد جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کریں. تو یہ ہم یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 14 اگست کے بعد پرائم منسٹر کی نامینیشن, یعنی ہاں ان کا نام سامنے آئے 14 اگست کے بعد, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اوبیسلی تھوڑی بہت گنجائش تو ہے کہ وہ مشاورت ہو رہی ہے, ابھی نام فائنل نہیں ہوئے. ابھی یہ 3 دن تو ابھی آج جیسے خاتمہ ہوگا تو 3 دن اور مل جائیں گے. 3 دن اور مل جائیں گے آپ کو.
تو وہ اس میں پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 14 اگست کی تقریر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اپنا کوئی روڈ میپ وغیرہ آگے کا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو بھی آئے گا انہی کی منشا سے آئے گا, حکومتی اتحاد کی منشا سے آئے گا. اب وہ کون آتا ہے اس پہ پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا اگلا کوشچن ہے کہ جی الیکشنز کب ہونے, 90 روز میں, 60 روز میں, یا طول پکڑ سکتا ہے. تو وہ جو پرسنالٹی آئے گی اس کو دیکھ کے کافی چیزیں کلیئر ہوں گی. وہ تو مگر ابھی تقریباً 90 دن کا وہ کہہ رہے ہیں, تو 90 دن کے اندر انتخابات, اب ڈی لمیٹیشن کے مسئلے ہیں, نئی مردم شماری کے مسئلے ہیں, تو وہ تو شخصیت سے زیادہ اب تو وہ ٹیکنیکل ایشوز بن گئے ہیں. شخصیت تو اب جو بھی آئے گی جی وہ تو اب الیکشن ہر 2 صورتوں کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے کہ التوا کا شکار ہوگا. اس میں ایشو ہے نا, اگر آپ اس میں فرحت اللہ بابر صاحب جیسی شخصیت کو لے کے آ جائیں گے تو وہ تو ادھر بھی کہیں گے کہ یہ آئین یہ کہہ رہا ہے, یہاں پہ ایسے ہی ہیں, یا یہاں معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے جو قیادت کی مرضی سے چلے گا, ان جماعتوں کی مرضی سے چلے گا اور آگے چیزوں کو لے کے چلے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نگراں آئے گا, اگر حکومتی دوستوں کی اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے ہم سے پوچھ کے کریں گے, میرے خیال میں جب آپ کرسی سے اترتے ہیں تو جب آپ کا اقتدار جاتا ہے تو بہت ساری آپ کی رٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. میرے خیال میں پھر گیم جو ہے وہ نگرانوں کے ہاتھ میں ہوگی. تو وہ تو ویسے ہی نگرانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, مطلب جس بھی نگران کی بات کر رہے ہیں, میں پنجاب والوں کی اور کے پی والوں کی, خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں آپ, ویسے نگران کی بات. مگر آپ کو ان ناموں میں سے سب سے زیادہ اب جلیل عباس جیلانی صاحب کا تو میں نے پڑھا, باسط صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے نیچے انہوں نے تھینک یو بھی لکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفرم ہی سمجھیں. تو کنسلٹیشن راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ہو گئی ہوگی, اس کا مطلب ہے پس پردہ کوئی نہ کوئی ان کی آشیرواد مل گئی ہوگی. جو دیر ہوئی ہے مجھے لگتا ہے اس میں راجہ ریاض صاحب نے کوئی سٹینڈ لیا ہوگا کہ میں نہیں مانتا اس کو. یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں نا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں, آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہمارے وہی ہیں, انہوں نے اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں میں یہ نہیں, ضروری تو نہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ اختلاف ہی کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ اتفاق بھی کرے. اس دفعہ تو جو ماشاءاللہ جس قسم کا اتفاق ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ایک طرف وہ نامینیشن دیں گے نگراں وزیر اعظم کی اور دوسرے ہاتھ سے وہ ٹکٹ بھی لیں گے نون لیگ کا. تو اس دفعہ تو ویسے ہمیں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے کس کے ساتھ انتخاب لڑنا ہے یا کس کی طرف سے انتخاب لڑنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا گروپ ہو یا وہ آزاد لڑیں, یہ انہوں نے کہا. ہاں آپ کو پتا ہے, لیکن انہوں نے چونکہ پارٹیوں میں بھی دوڑ ہے, پیپلز پارٹی والے, پی ٹی آئی والے, اس کے ساتھ نون لیگ والے, وہ روز جا کے ان سے پوچھتے ہیں سر پلیز ہماری طرف سے آپ لڑیں الیکشن. ہر کوئی ان کو ٹکٹ دینے کا خواہشمند ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ قاہرہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو اگر وہ آتے تو اس سے پیمرا ترمیمی بل پہ آپ کے کیا تحفظات ہیں, کیونکہ بہرحال اب یہ منظور ہوا ہے اور بہتر صورتحال میں منظور ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی جو اس میں ترامیم وغیرہ کی گئی ہیں, انفارچونیٹلی میں اس کو پڑھ نہیں سکا, مجھے نظر نہیں آیا کہ کیا کیا ترامیم ہے, کیا کیا چینج کیا گیا. لیکن جو بنیادی چیز ہے نا کہ ورکرز کی تنخواہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کام کریں اور آپ کو تنخواہیں نہ ملیں؟ تو ایسا ہوتا ہے, وہی تو ہوتا ہے پاکستان میں چینلز کو کہ ورکرز کی تنخواہ کہاں ملتی ہے. تو اگر ورکرز کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ پورا قانون جو ہے منوان بہترین قانون ہے, نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قانون جو ہے منوان برا ہے. اس میں کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور میرے خیال میں جو ورکرز کے رائٹ کی پروٹیکشن کی بات ہے اس کے اوپر ہم سب کو ایمفسائز کرنا چاہیے. چیئرمین پیمرا کے جو پہلے یعنی 2002 کا ترمیمی بل ہم دیکھتے ہیں, تو چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ تو اس کے اندر جو تھے وہ پوری اتھارٹی کے ساتھ تھے. اس وقت اس بل میں تو پارلیمانی کمیٹی اب ان کو نامینیٹ کرے گی, ان کی تعیناتی کرے گی, اور وہ کوئی چینل بند نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو ان کے ساتھ جو پی بی اے اور پی ایف یو جے نہ شامل ہوں, جو ان کے ہیڈز ہیں وہ ہوں گے, سربراہان ہوں گے, تو اس کے بعد فیصلہ ہو پائے گا. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک میڈیا فریڈم کے لیے تو اچھی بات ہے, ورنہ جب دل چاہتا تھا فون آتا تھا چیئرمین پیمرا جو ہے وہ یا پیمرا بند کر دیتا تھا. میرے خیال میں پارلیمانی اوور سائٹ جو ہے اس سے بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے جو جس بھی جماعت کے ہو وہاں پہ لوگ, میرے خیال میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا جہاں تک پیمرا کا تعلق ہے, ان کے اختیارات کا تعلق ہے, آپ کے اپنے پروگرام میں مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ جی نام لینے پہ کون سی پابندی تو اور سارا کوئی ڈال دیا تھا, دوسری طرف ڈال دیا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں آئے اور یہ پھر جو فیصلہ کریں پھر یہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. میں اچھا ابھی تھوڑا سا میں اگر بریک لے لوں تو بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اتحادی حکومت کے جو 5 سال 15 ماہ ہیں اور اس اسمبلی کے جو 5 سال ہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فائنلی. اور قاہرہ صاحب، اب آپ کے ساتھ ہم نے 16 مہینے کی جو بھی کارکردگی ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. آپ کے ذمے تو 16 مہینے ہیں. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ 16 مہینے جو تھے، کل بلاول صاحب نے تقریر کی، بڑی خوبصورت تقریر کی، انہوں نے جاتے جاتے تسلیم کیا، لیکن کہتے ہیں اتنی دیر سے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. آخری وقت پہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کو اپنے دائرۂ کار میں نہیں لا سکے، اور ہمارے لیے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے فیصلے نہ کریں. کیسے فیصلے نہ کریں؟ دیکھیں اسما، جو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ ہماری پرانی ایک سٹرگل اور کوشش ہے، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، کہ تمام اداروں کو بشمول پارلیمان، سیاسی جماعتیں، فوج، عدلیہ، سب، آپ کو بھی اگر محسوس نہ کرے تو میڈیا، آپ کو بھی، سب کو اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں رہنا چاہیے. یہی سٹرگل ہے. اور اگر ہم آئینی دائرہ کار میں آ جائیں تو دس ول بی اے بیلنس سوسائٹی، اور ہم آگے بڑھ پڑیں گے. یہ سٹرگل ہے کہ اسی کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں، استحکام لا سکتے ہیں. اور اس کے بھی گریڈز ہیں. اب جتنا ہمارے ہاں انوالومنٹ رہی ہے، ایک ایسا ملک جس میں 32 سال مارشل لا رہا یا ڈائریکٹ حکومتیں رہیں، اور اس کے علاوہ بھی سیاسی جو حکومتیں تھیں اس میں بھی بے شمار مداخلت کے کھلے کھلے ثبوت موجود تھے. یہ عمل جاتے جاتے جائے گا نا. ایک دم ایک دن میں آپ کہہ لیں، ایک مہینے اور سال میں کہہ لیں. ہاں، ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ جلد سسٹم جو ہے سارے ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں آ جائیں. اس میں بہتری ضرور آئی، اس کی طرف سفر ضرور شروع ہوا، لیکن جتنا ہم چاہ رہے تھے شاید اتنا نہیں. ان کا کہنے سے مراد شاید یہ تھا کہ جتنا ہم چاہ رہے تھے کہ یہ تیزی سے ہو جائے، یہ سب تیزی سے تسلیم کر لیا اس بات کو، جو کہ غلط بات نہیں ہے، پروسیس ہے. مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی حکومت جس کا وہ حصہ تھے ان کے اوپر ان کی ناکامی کا بھی اعتراف جو ہے وہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکے جو ہم وعدہ کر کے آئے تھے. دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ وہ حکومت کے بہاف پہ ہی کہہ رہے تھے، وہ اپنی جماعت کے بہاف پہ بھی کہہ رہے تھے، وہ حکومت کے بہاف پہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے، جتنا سفر ہمیں چاہیے تھا یا ہماری فورکاسٹ تھی یا خواہش تھی، اتنا نہیں ہو پایا. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن ان کی یہ انہوں نے جو بات کہی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عوامی توقع تو ادروائز بھی تھی نا. ہم مہنگائی نہیں قابو کر سکے، بے روزگاری میں اتنا قابو نہیں ہو سکا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا تھے. ہم نے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کی، اور جتنے فیصلے کیے، یہ آپ کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے نا کہ پہلے تو چلے 1.25 سال ایک جگہ یا سال ایک طرف، اب آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے. الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے آج، اور آج سے ایک ہفتہ پہلے ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور 20 روپے لیٹر بڑھاتے ہیں. تو یہ کوئی آسان فیصلہ ہے؟ کوئی آسان فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا؟ بالکل آسان نہیں. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ الیکشن سے عین قبل، حکومت کے ختم ہونے سے عین قبل اگر آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ملک کے لیے اتنے ہی مجبوری کے فیصلے ہیں کہ آپ سیاسی نقصان کی پرواہ نہیں کر رہے. مگر وہ چیئرمین اپنی پارٹی کے وہ کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، آپ ایسے فیصلے نہ کریں کہ میرے لیے اور مریم نواز کے لیے راستہ مشکل ہو جائے. شاید میں زیوم کر لیتی ہوں قاہرہ صاحب، آپ جیسے ڈیموکریٹ جو ہیں، شاید ان کا کہنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ ہو، شاید ان کا آرمی ایکٹ سے میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان سے متعلق ہو، شاید ان کا مطلب جو ہے وہ ایک کاؤنسل کا بنانا، اس میں آرمی چیف کو پیرلل ایگزیکٹو فورس کے طور پہ لے کے آنا، پاور کے طور پہ، شاید ان کا اندازہ ادھر اشارہ ہو. چیئرمین صاحب سے، کیونکہ وہ اس دن چلے گئے تھے، سکھر ان کا ایشوز تھے، تو میں ان سے میری ملاقات نہیں ہو پائی. یہ جو سوال ہے اس کا جواب تو یا وہ دے سکتے ہیں یا ان سے پوچھ کے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس پرسپیکٹو میں کہا. آپ کا کیا ماننا؟ میں اس پہ تبصرہ آپ کر سکتی ہیں. میں اس جماعت کا کارکن ہوں، میں ان کے اپنے لیڈر کے بارے میں نہیں، آپ لیڈر کو سائڈ پہ کر دیں. ایز اے ڈیموکریٹ آپ کا کیا ماننا ہے؟ یہ سب کچھ تو ہوا ہے نا سر پچھلے کچھ عرصے میں. یہ سب کچھ نگران حکومت کے اختیارات ہیں، انہوں نے اگلے 30 سال کی بات کی ہے، 30 سال پیچھے جانے کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ نگران حکومت کے اختیارات، یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے. نگران حکومت کے اختیارات ہوں، پیمرا آرڈیننس ہو، فوجی عدالتوں کا ایشو ہو، ان سب کے اوپر پارلیمان کے اندر قانون سازی ہوئی. پارلیمان کے دوسرے فلور کے اوپر اس پہ سخت ریزسٹنس ہوئی، جماعتوں کی طرف سے ہوئی، ممبران کی طرف سے ہوئی. پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیے کہ جب یہ ریزسٹنس ہوتی ہے، معاملہ رک جاتا ہے، پروسیس کو روک کے واپس کمیٹیوں کی طرف دیا جاتا ہے اور اس میں کریکشنز ہوتی ہیں، یا
جس ایوان میں پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی یا سینٹ وہاں رکتا ہے یا دوسرے ایوان میں جا کے اس کو روک کے اس کو واپس بھیجا جاتا ہے. اور پھر اس میں فرض کرو پیمرا آرڈیننس ہے تو اس میں آپ کے یعنی آپ میڈیا ورکرز کے, آپ کی ایسوسیشنوں کے, آپ کی مشاورت سے اور جن ممبران کے تحفظات تھے. اسی طرح جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں نے, کارکنوں نے سوال اٹھائے, جو سول سوسائٹی نے سوال اٹھائے, ان سوالوں کو ایڈریس کر کے ان کی گرفت کرنے کا, گرفتاریاں کرنے کا, بغیر وارنٹ کے سرچ وارنٹ کے تلاشیاں لینے کا, یہ بہت سارے تحفظات روک دیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل پارلیمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکومتوں یا کسی کے کہنے پہ ٹھپے نہیں لگ رہے. جہاں ضروری ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہاں اسپیڈی لیجسلیشن اوائڈ کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے. اس کا ایک پراپر جو طریقہ ہے, اور آپ نے رضا ربانی صاحب کے اعتراضات سنے, خود آپ کے ہوں گے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اسپیڈی لیجسلیشن اوائڈ کرنی چاہیے, لیکن ہوتا آسما یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے نا, یہ اس کے اندر بھی میچورٹی آنی ہے, پھر لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے, کام بھی اس قدر زیادہ ہوتے ہیں. بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ سیاستدان, یہ سارے وزیر حکومت, وزیر اعظم, یہ تو موج مستی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا, یہ بہت سارا کام پینڈنسی میں آ جاتا ہے. اب جب پینڈنگ جاب ایٹ دی اینڈ آ کے نکالنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی تھوڑی سی ہیسٹ ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ضروری تھا یا ہوتا ہے وہاں پارلیمان کے کسی فلور پہ اعتراض اٹھتے ہیں, ایڈریس کیا جاتا ہے. میں اس سے پہلے کہ ایتھر کے پاس آؤں, سر آپ کے دل کے قریب ٹاپک ہے, اور قائد صاحب نوئنگ یو سنس لاسٹ 20 years آئی کین سے کہ یہ 16 مہینے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت آگے بڑھی ہے یا جمہوریت اور محدود ہو گئی ہے؟ ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پلس ہوئے آپ نہیں. میرا سوال تو اور ہے. اس وقت صرف ہمارے ہاں نہیں, ہمارے ہاں تو جمہوریت ہے ہی, اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہے نا یہ تو. اور ہم 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے, پھر 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے نہیں, بلکہ ہم 1 قدم آگے اب کافی عرصے سے, ہم 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے, پھر 1 قدم آگے 2 قدم پیچھے, تو ریورسل ہی ہے. دنیا کی وہ ممالک جہاں پہ ڈیموکریسی اسٹیبلشڈ ہے, جہاں کی ماڈرن لبرل ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ بھی اس کو چیلنجز ہیں. امریکہ میں اس کو ٹرمپ کا چیلنج آیا, ان کو جرمنی میں چیلنج آیا اس ڈیموکریسی کو انگلینڈ میں چیلنج آیا. سو وہ چیلنجز تو ان کو وہاں مودی کی صورت میں ہندوستان میں وہ چیلنج آیا. تو پاپولسٹ پالیٹکس نے ڈیموکریسی کو سیٹ بیک تو دیا. پاکستان کے اندر بھی جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر اسٹرینتھن ہونا چاہیے تھا ان کو, وہ نہیں ہو پائے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. آج بھی ہر جماعت الیکٹیبلز کو دیکھ رہی ہے. آج بھی ہم برادریوں کے اندر بٹے ہوئے, مسلک کے اندر بٹے ہوئے, ہم اپنے تعصبات کو قابو نہیں کر پائے. دس از ڈیموکریسیز فیلیئرز. بالکل, لیکن آئینی ضرورت, اس پہ میں نے آنا ہے کہ انتخابات کی جو آئینی ضرورت ہے کہ آپ اس سے بھی ہٹ رہے ہیں, اور تاریخ میں آپ کیا جواب دیں گے, اس پہ میں نے آنا ہے. لیکن اطہر 16 مہینے میں آپ کو جمہوریت کہاں کھڑی نظر آتی ہے؟ کمزور پیروں پہ کھڑی ہے یا مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نظر سے دیکھیں. کچھ چیزوں میں بہتری بھی آئی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھیں, اب اس میں آپ کو کافی بہتری نظر آتی ہے. لیکن جو گلا شکوہ ہمارے حکمران, موجودہ حکمران گزشتہ 3 سال کے دوران کرتے رہے, ان ساری جگہوں پہ کیا ان کا کردار مختلف تھا؟ وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمیں وہ مختلف نظر نہیں آیا. جو آپ نے ہائیبرڈ کی بات کی, دوسری چیزوں کی بات کی کہ نظام یہ چلا رہا ہے, نظام وہ چلا رہا ہے, یہ کھٹ پتلی ہے, یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر 16 مہینے آپ کو یہ حکومت بھی کھٹ پتلی لگی؟ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا نخواستہ میرا قطعاً ایسا مطلب نہیں. لیکن جب ملک کا وزیر خارجہ ایک کھڑا ہو کے پارلیمنٹ کے فلور پہ, وہ پارلیمنٹ جو پوری عوام کی ول ہے, وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے, اداروں کا کردار کم نہیں کر سکے, جمہوریت کیا, پھر وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے تناظر میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوئی؟ میں روکنا نہیں چاہتا. نہیں, آپ جواب دیں, ہم دونوں ہی آپ سے سوال کریں. میں صرف اس کو نا تھوڑا سا تناظر پھر دوبارہ کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اداروں کو ان کے آئینی رول تک پابند کرنے میں ناکام رہے. میں نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ان کا کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک سٹرگل میں ہیں. جتنا ہمارا خیال اور کوشش تھی, عوام کو ہم سے توقع تھی, ہماری اپنی خواہش تھی, ہم نہیں کر پائے. ایک طرف ہم فوج کی بات کرتے ہیں, اپنی ایجنسیز کی بات کرتے ہیں جن کی انوالومنٹ سیاست کے اندر رہی. دوسری طرف کیا عدلیہ کو ہم آئین کا پابند کر پائے؟ بالکل نہیں کر پائے. آپ کو کر پائے؟
میڈیا کو تو میڈیا کو کیا بھی ہی نہیں کر کرنا ہے پائے، سر، میڈیا کو بھی نہیں کر پائے. اسی طرح میڈیا مین اسٹریم میڈیا کی تو آپ بات چھوڑ دیں، وہ تو بڑا کنٹرول تھا اور شاید ابھی بھی ہے، دیکھیں نا وہ ابھی بھی کافی ہے. نہیں وہ آپ کو ہر دور میں یہی لگا اور ایسا ہوتا بھی ہے، میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا. آپ کو پچھلے دور میں بھی یہی لگ رہا تھا اور آپ کے ساتھ ہو بھی پچھلے دور میں بہت کچھ ہوا ہے، بہرحال ہم سے بہت بہتر، بہت زیادہ ہوا، بہتر نہیں ہوا، بہت زیادہ ہوا اور برا ہوا. لیکن جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا کسی معاشرے کے اندر جہاں اس قدر آئین سے انحراف کا یا آئین سے وائلیشن کا ایک تصور ہو، کیا اس کو آپ 1 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر مکمل طور پہ قابو کر سکتے ہیں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے نا، یہ ہم ہی پہ، جماعتوں پہ مشتمل ہے. اس پہ میڈیا والے نہیں بیٹھے ہوئے، اس پہ ججز نہیں بیٹھے ہوئے، جنرلز نہیں بیٹھے ہوئے، سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن نہیں بیٹھی ہوئی، سیاسی جماعتیں ہی ملٹری ایکٹ کی مخالفت کرتی ہیں. اگر حکومت کی طرف سے ایک بل آتا ہے تو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بل موجود ہے، اس بل کو روکتی ہیں اور اس کے اندر سے وہ چیزیں نکال دیتی ہیں جس کو وہ نقصان دہ سمجھتی ہیں. پیمرا آرڈیننس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کو روکتی ہیں. اسی طرح کے باقی قانون سازی کے اوپر بھی ایکٹ کے اوپر روکا گیا. اسی طرح تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ کوئی ٹھپے نہیں لگ رہے. یہ نہیں ہے کہ ہائیبریڈ اور سپر ہائیبریڈ ہو گیا ہے. اگر صاحب اب میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد پوچھتی ہوں آپ سے، کیونکہ اس پہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ایک تو انتخابات کے حوالے سے آئینی ضرورت اگر 90 دن کے اندر ہی ہیں، ہو پائیں گے کہ انتخابات کہ نہیں ہو پائیں گے، اور کیا یہ جو گورنمنٹ تھی، یہ جو اسمبلی تھی جس کی جو آج ختم ہو جائے گی، کیا یہ ربڑ سٹیمپ اسمبلی بنی پھر آخر میں؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاہرہ صاحب، اب آخری چند منٹ ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم اور اطہر اور میں ہم دونوں ہی سمجھے. اطہر کی طرف سے بھی میں ہی سوال پوچھ لیتی ہوں اس پہ، کیونکہ اطہر ہمارے آج پارٹیسپینٹ ہیں لیکن ہم ان کو آج ایک اس میں شامل کر رہے ہیں صحافیوں کے طور پہ. یہ مجھے بتائیے گا، نیوٹرل ہے آج کل، نیوٹرل کا لفظ جو ہے اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ آئینی ضرورت ہے انتخابات 90 دن میں آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں؟ بالکل آئینی ضرورت ہے، 90 دن میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور کیونکہ دوسری بھی ایک آئینی ضرورت آ گئی ہے. ایک آئینی ضرورت یہ ہے کہ اب 90 دن میں اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، اگر پہلے تو 90 دن میں انتخاب کرانے ہیں. اور دیکھیں نا، آئین کا جو سٹرکچر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا، کوئی دوسری اس پہ اب دوسری طرف یہ قانون، یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو حلقہ بندی ہوگی. تیسرا کہ یہ بھی ہے کہ این ای سی کا فیصلہ ہے جس میں ساری قومی جماعتیں بیٹھ کے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 2017 کی مردم شماری مشکوک اور بڑی مجبوری کے تحت قبول کی گئی ہے، لہٰذا مڈ ٹرم میں مردم شماری کرائی جائے گی، ورنہ نارمل ٹریڈیشن 10 سال کی ہے. تو یہ خان صاحب کے دور میں ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری کرائی جائے. یہ ہم نے شروع نہیں کرائی، یہ 2021 میں اس کا فیصلہ ہوا، 22 میں یہ شروع ہونی تھی. یہ 22 میں فیصلہ، 21 میں فیصلہ ہوا، 22 میں اس پہ عمل درآمد شروع ہونا تھا، وہ ہوا. ہماری گورنمنٹ میں آ کے اس پہ پریکٹس ہوئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا، ڈیجیٹل کرانی ہے، اس کے ٹیبلٹ خریدنے ہیں، یہ سارا کام ان کے گورنمنٹ میں ہو رہا تھا. اب کام شروع ہو گیا. ایسے وقت میں آ کے اس پہ بڑا مباحثہ تھا کہ صوبوں کے درمیان تفاوت ہوگا. آپ بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی روز بحث کرتے تھے. میں نے 10 پروگراموں میں کہا کہ جی پروگرام، یہ تو مردم شماری سے چیزیں آگے جا سکتی نہیں ہے، نہیں مردم شماری پہ تو کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑی تفاوت، بڑا تفریق ہے. سندھ کی ریزرویشن ہے، ایم کیو ایم کی ریزرویشن ہے، بلوچستان کے سیٹیں بڑھ رہی ہیں، پنجاب کی کم ہو رہی ہیں، سارے صوبے نہیں مانیں گے. تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر پرانی مردم شماری پہ جانا پڑے، اور پرانی مردم شماری پہ جانا ہے تو الیکشن آگے نہیں جا سکتے. اب ایک کیا ہوا کہ جب سارا فائنل رزلٹ، اس وقت تک کسی کے پاس فائنل رزلٹ نہیں تھا، اور اس میٹنگ میں میں بطور اسپیشل انوائٹی کے تھا جس میں یہ فیصلہ فائنل ہوا سی سی آئی میں. اس کے اندر ایک سیلڈ انویلپ میں ہمیں فائنل رزلٹ دیے گئے، اور وہاں سے یہ سارا کھلا نا کہ فائنل رزلٹ کیا ہے. پتہ چلا کہ جی جو صوبوں کے تحفظات تھے، ایم کیو ایم کے تھے، صوبہ سندھ کے تھے، وہ ایڈریس اس طرح ہوئے کہ جو آبادی کا تناسب وہ کہہ رہے تھے، یا بلوچستان کی جو آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس کو ٹھیک کیا گیا اور کریکٹ کیا گیا اور درست کیا گیا، سب لوگوں کو اس پہ قائل کیا گیا، ایکسپلینیشن دی گئی. یہ پورا دن کی میٹنگ تھی. اچھا اس کے بعد
اب یہ ہماری قومی ذمہ داری تھی کہ اگر جماعتیں اس پہ متفق ہو گئی ہیں تو اس کو نوٹیفائی کر دو، کیونکہ یہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، صرف الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونا۔ فگرز آپ کے سامنے آئے اس پہ آپ مطمئن ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے سارے، ایم کے ایم بھی اس پہ مطمئن ہو گئی؟ ایم کے ایم کے نمائندے وہاں بیٹھے تھے، باپ کے نمائندے بیٹھے تھے، اور اسپیشل انوائٹی کے طور پہ چیئرمین سینٹ تھے، خالد مقصد صاحب تھے، امین الحق صاحب تھے ایم کے ایم کے، اور اپنے جے یو آئی کے تھے اسد صاحب۔ تو سارے لوگوں کو انہوں نے سب نے دیکھا یہ ریکارڈ جو تھا، اور 8 کے 8 ممبر اس پہ اتفاق رائے کر کے اگر ایگری کر گئے تو نوٹیفائی ہو گیا۔ اب یہ بھی ایک قومی تقاضا ہے۔ لیکن سر چند ایک دن 2-4 دن پہلے سر میں بھی ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کہ عوامی نمائندے وہاں پہ متفق ہو گئے، چند دن قبل ہی رضا ربانی صاحب نے آئین ہاتھ میں اٹھا کے سینٹ کے اندر یہ فرمایا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، عوامی نمائندے یہ ہمارے، اور دوسرا ایک ہفتہ پہلے اپنی حکومت کے جانے کتنے کروڑ لوگوں کے نمائندے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی آئینی مدت بھی پوری کر چکے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے بالکل درست، لیکن کیا اس حوالے سے یہ آئینی فیصلہ ہے کہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھ کے؟ میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نگران حکومت کا کوئی ٹینیور نہیں ہوتا، وہ اپنی آئینی مدت بالکل پوری نہیں کر چکے، یہ بالکل مسکنسیپشن۔ لیکن رضا ربانی صاحب نے کہا حالانکہ آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر، آرٹیکل 254 جو ہے اس میں نہیں ہے قدغن۔ نہیں آسما، اس میں بڑا سمپل سوال ہے۔ ہاں اس میں صرف جو نہیں، میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ قدغن بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیٹر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی مدت نہیں ہوتی سر، آنے والی ہے وہ یہ نہیں، ایک اور بات آپ کر رہے ہیں نا، میں ایک اور تناظر میں بات کر رہا ہوں، اور وہ تناظر یہ ہے وہ لکھی نہیں ہوئی کہ وہ اگلی حکومت کے آنے۔ ہاں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخاب ہوں گے، انتخاب کا لکھا ہوا ہے، انتخاب ہوں گے تو آگے نا، اور 90 روز میں انتخاب ہونے ہیں، 90 روز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ختم نہیں ہو جانا، اس نے 15 دن اور آگے جانا ہے، کیونکہ وہ نئی گورنمنٹ کو ٹرانزٹ کر کے جائے گی۔ سر 6 مہینے تو نہیں جائے گی۔ لیکن یار یہ بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن نہیں ہو پائے، اور اس کی وجوہات 10 کیوں ہیں، اس کے اوپر بہت مباحثہ ہو گیا، کتنا کیوں وقت ضائع کرے اس پہ، وہ ایک اور بحث تھی۔ اب ایشو یہ ہے، وہ تو میں نے اطہر کے ایک ذیلی سوال پہ کہ وہ غیر آئینی ہو گئی ہیں، غیر آئینی نہیں ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ مردم شماری ہو گئی، ہم نے 4 دن قبل یا 6 دن قبل اس کو نوٹیفائی کر دیا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس قومی اتفاق رائے کو ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان فیصلہ ہو گیا کہ سارے سٹیک ہولڈر اس پہ متفق ہو گئے، اس کا اتفاق رائے سے پاس ہونا بہت ضروری، اس کے ساتھ بے شمار چیزیں لنکڈ ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے فروری، ایک جملہ صرف میں پتہ پنجاب کے نگراں کا کیوں کہہ رہا ہوں، 8 سیٹیں سر کم ہوئی نا پنجاب؟ نہیں ہوئی نا، ایک سیٹ نہیں کم ہوئی، ایک سیٹ بھی کم نہیں ہوئی۔ وہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے میڈیا میں، نہیں بالکل نہیں ہے، یہ پرانا تصور تھا۔ جیلم کا اور جو ہے چکوال کا ضلع ایک سیٹ پہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ اچھا اس کا ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہی تو پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے جب یہ خبریں نکل رہی تھی نا کہ فلاں صوبے کی آبادی اتنی بڑھ گئی، فلاں کی اتنی کم ہو گئی، تو پنجاب کی آبادی کی گروتھ کمپیریٹیولی کم دکھائی گئی، بلوچستان کی زیادہ دکھائی گئی، وہاں 7 سیٹیں بڑھ جائیں گی، ایک سندھ کی بڑھ جائے گی، پنجاب کی 8 کم ہو جائیں گی۔ اس میں جب 8 کم ہوں گی تو پھر 2 صوبوں والی جو ضلع ہے اس کی 1 رہ جائے گی، حافظ آباد کی پہلے ہی بڑی سیٹ ہے ان کا، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے اپنے ضلع کی سیٹ اس وقت کم ہونے کا امکان تھا کہ ہم بھی فرکشن پہ بیٹھے ہوئے 4 سیٹوں کے ساتھ۔ اب یہ ہوا کہ جب سارا فائنل رزلٹ سامنے آیا اور انہوں نے اس کی سارا دکھایا کہ جی ہم نے جو جس کا جو اعتراض تھا اس کو جا کے ری ویریفائی کیا، سیٹلائٹ امیجنگ کی، فلاں کیا، اس پہ سب سٹیک ہولڈر متفق ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب آئینی ترمیم بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، جو آئینی ترمیم کا تحفظ تصور تھا نا، وہ اس لیے تھا کہ آئین کے اندر صوبہ پنجاب کی اتنی سیٹیں، سندھ کی اتنی سیٹیں، قومی اسمبلی وہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہمارا خیال تھا کہ جی کیونکہ وہ صوبوں کے اندر تقسیم کا فارمولا اور ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہے، لیکن آئینی ماہرین کا تصور یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر فل سٹاپ کا بھی بدلنا ہے تو آئینی ترمیم چاہیے، اگر یہ سیٹوں کا تناسب بدلنا ہے صوبوں کے درمیان کی کم دوسرے کی زیادہ، تو پھر تو آئینی امینڈمنٹ۔ اب یہ فیصلہ ہوا، فیصلہ نہیں ہے، اب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کسی صوبے کی سیٹ کم زیادہ نہیں ہو رہی۔ تو چلیے تو آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا، اب ٹائم ختم ہونا ہے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کیا ہو گیا ہے
اور آپ کی طرف سے جلیل عباس جیلانی صاحب کا اور تصدق جیلانی صاحب کا. میرے پاس آنیسٹلی کوئی خبر نہیں ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا, کسی کے پاس کوئی خبر نہیں. میں نے بھی ٹی وی سے سنا ہے. آپ کے پاس زیادہ بہتر خبریں ہوتی ہیں. آپ نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوہا لانا, آپ بہت سارے لوگوں سے چیزیں خبر لیتے رہتے ہیں, صحافی ہیں, آپ کا تو کام ہے کھوج لگانا. لیکن ابھی تک کسی کے بارے میں کوئی فائنلٹی نہیں ہے. آج خبر یہی تھی کہ راجہ ریاض صاحب اویلیبل نہیں ہے کہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی جو بھی ہے, تو وہ شاید کل یا پرسوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. اسمبلی آج ڈیزالو ہو جائے گی, سو اگلا فرض کرے 2 یا 3 دن میں ہو جائے گا فیصلہ, تو وزیر اعظم جو بھی ہیں وہ. اور الیکشن فروری 2024 میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اسما اب اگر آپ نے اس طرف جانا ہے, میں جو پہلے بات کر رہے تھے نا وہ ذرا دوسری ذیلی باتوں میں چلے گئے. آخری گزارش صرف اتنی ہے, آئین کے اگر 2 شقوں پہ بیک وقت عمل کرنا ہے اور دونوں کی ٹائم لمیٹیشن ہے, اور آپ کے لیے قدغن آ گئی ہے کہ یہ ممکن نہیں رہ گیا, یہ ممکن نہیں رہ گیا کیسا, جس طرح یہ ہو گیا ہے کہ 90 دن میں انتخاب کرانے ہیں, درمیان میں ایک دوسری کلاز آ گئی ہے کہ 90 دن میں انتخاب ہو نہیں سکتے. سو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے 4 مہینے چاہیے. ٹھیک, تو ضروری تو نہیں ہے نا 4 مہینے چکر, اس کو 3 مہینے میں اسکویز کر لیں. اس کے بعد انہوں نے 90 ڈیز میں نہیں, آپ 46 ڈیز میں, آپ 50 ڈیز میں یا 54 جو بھی مینڈیٹری ڈیز ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا اسکویز کر کے, یعنی ایک قومی ضرورت پیدا ہوئی ہے, تو آئین کے اوپر جلد از جلد دونوں شقوں پہ عمل ہو جائے اور منیمم ٹائم جو ہے وہ گین ہو اس میں. ایسا نہ ہو کہ آئین پلس پلس کرتے کہیں مائنس ہو جائے. اللہ نہ کرے, کیونکہ یہ پلس پلس بہت ہو چکا, اور ایسا پلس پلس پاکستان کے لیے زہر قاتل ہوگا. آپ کا کیا کہنا ہے آتا؟ دیکھیے میں آئی ہوپ کہ جو کلاسز جو بھی کاریہ صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. اینڈ آف دا ڈے انہی سیاستدانوں نے آنا ہے. ایک اچھی بات ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے, یہی وہی کنٹینیوٹی ہے جس کی خواہش ہم بار بار. ابھی ہم نے بات نہیں کی کہ 4 اسمبلیاں, یہ چیئرمین تحریک انصاف بھی کنٹینیو کریں سر اللہ کرے. اور دوسری بات ابھی کاریہ صاحب آپ کے ساتھ ایک بحث رہ گئی ہے, وہ ہمیں کنٹینیوشن آف ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف ڈیموکریسی, اور آپ کا ادارہ, ہماری سیاسی جماعتیں, میڈیا, سول سوسائٹی, یہ ڈیموکریسی کے گارنٹرز ہیں. ٹھیک بات ہے, آپ صرف واچ ڈاگ نہیں ہیں, گارنٹرز ہیں. اس کے لیے ڈائیلاگ کا آغاز ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں خیال ہے کل اس کی طرف بلاول صاحب نے اشارہ کیا, رولز آف دا گیمز کی بات کی ہے انہوں نے. اس کے لیے ساری جماعتوں کے ساتھ ساری, جی بالکل, اور یہ بہت اچھی بات کی ہے. مگر اب بھی اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.